الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا. الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وقال الله تعالى في مكان آخر: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. ارباب علم و دانش، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج 25 مارچ 1991، 24 مارچ 1991 ہم یہاں بھی یارکشائر یونائیٹڈ کنگڈم میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع بارش نیام میں روح کی تعمیر کا اہتمام ہے، جسم کی تعمیر تو ہم سال بھر کرتے ہیں. یہ 1 مہینے کا کورس ہے، روحانی کورس، جس میں ہم حیوانیت پر انسانیت کو غالب کرنے کی ریہرسل کرتے ہیں. روزے کا فلسفہ یہی بتایا گیا کہ یہ روزہ داروں میں تقویٰ کی روح پیدا کرتا ہے. تقویٰ اپنی ذات کو اللہ کی محبت میں فنا کر دینے کا نام ہے. جب ہم اپنے نفس کی نہ مانے، اپنے رب کی مانے. قرآن کریم کا بھی ہدف یہی ہے، ہدی للمتقین. وہ متقین کو روشنی فراہم کرتا ہے. قرآن کریم نے رمضان المبارک کو سب مہینوں میں محترم بنایا. قرآن کریم نے اس امت کو باقی امم میں معزز بنایا. قرآن کریم جس رات میں آیا وہ سب راتوں سے افضل ہوئی. قرآن کریم جس پیغمبر پہ نازل ہوا وہ سید المرسلین ہو گیا.
قرآن کریم جس زمانہ میں اترا وہ خیر القرون کہلایا۔ ہم بھی قرآن سن رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، غریبان میں جھانک کر ذرا دیکھیں کہ ہمیں قرآن سے کیا ملا۔ کیا کچھ تبدیلی آئی ہے ہم میں، یا وہی پہلے جیسے جو پہلے تھے سو اب بھی؟ دو طبقے ہیں، ایک وہ جو قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرتا ہے، اور ایک وہ کرتا ہے جو قرآن سے گمراہی دیتا ہے۔ قرآن گمراہی بانٹنے نہیں آیا، قرآن تو ہدایت ہی ہدایت ہے، روشنی ہی روشنی ہے، لیکن گمراہی کیوں ملتی ہے؟ یہ لینے والے کے ضرب کے وجہ سے۔ وہی بارش جو صحت مند زمین کو سیراب کرتی ہے اور اس پر پھول مہکتے ہیں، وہی بارش جب کوڑے کے ڈھیر سے برستی ہے تو بدبو ہے، تعفن ہوتا ہے۔ وہی بارش جو منہ کو نصیب میں جائے تو موتی بنتی ہے۔ بارش کا ایک قطرہ منہ کھلے سیٹ میں جائے تو موتی بنتا ہے، وہی قطرہ سانپ کے منہ میں جائے تو زہر بنتا ہے۔ قطرہ تو وہی، لیکن وہاں سیٹ تھا جہاں سانپ۔ قرآن کو بھی ابو جہل سنتا ہے تو زندیق بنتا ہے، ابو بکر سنتا ہے تو صدیق بنتا ہے۔ اس لیے ضرب کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے، اس کو جس طرف ہمارا دھیان نہیں ہے۔ ہم نے اپنے مکانوں کو کچلا بنا لیا، ہم نے اپنے برتن کچلے بنا لیے، ہم نے اپنا لباس صاف ستھرا کر لیا، لیکن ہم نے اپنے سینے سے وہ عبادت نہیں نکالی کہ جس کے بعد ہم مشکلات سے دوچار ہیں۔ سید راج ابراہیم علیہ قائدنا و علیہ التسلیم نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی تو اللہ سے دعا مانگی کہ میں نے یہ مرکز رشد و ہدایت کو بنایا ہے، اب اس میں معلم بن کر آنے والا وہ آخری رسول جس پر ایمان کا عہد عالم ارواح میں ہم سے لیا جا چکا، میری اولاد میں سے پیش، جس کے 3 کام ہوں گے: یتلو علیہم آیاتی کا ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ وہ تیری آیات کی تلاوت کرے گا، کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا اور پاک بنائے گا تیرے بندوں کو، تزکیہ کرے گا، ان کا تجزیہ کرے گا، تصفیہ کرے گا۔ یتلو علیہم پہلے، یعلمہم الکتاب والحکمۃ بعد، اور ویزکیہم لاسٹ تلاوت، تعلیم اور تزکیہ۔ یہ خلیل کی دعا میں ان تینوں اہداف کی ترتیب ہے، لیکن اللہ نے جب کسی شخص قبولیت سے نوازا تو ارشاد ہوا والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ ترتیب تھوڑی سی بدل، خلیل نے کہا تھا یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم، اللہ نے فرمایا یتلو علیہم آیاتہ
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ یہ میں نے کرم کیا کہ تمہیں استاد دیا، تمہیں قائد دیا، جس کی رہنمائی نے تمہاری جہالت کو معرفت سے بدلا، تمہاری شقاوت کو سعادت سے بدلا، تمہاری حیوانیت کو انسانیت سے بدلا۔ تم بگڑ چکے تھے، تمہیں سنوارا، بکریاں چلاتے تھے، انسانی قابلے کا سالار بنایا، تمہاری عداوت کو محبت سے بدلا، تمہارے اختلاف کو انشقاق کو اتحاد اور اتفاق سے بدلا، تمہاری ذلافت کو ہدایت سے بدلا۔ وہ تم پر قرآن کی تلاوت کرتا، تتلو علیہم آیات، قرآن کی تلاوت کرتا، وَيُزَكِّيهِمْ، کہ تمہارے برتن کو صاف کرتا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، پھر اس میں کتاب و حکمت کی تعلیم ڈالتا۔ برتن صاف نہ ہو تو دودھ اتنی اچھی کوالٹی کا کیوں نہ ہو، خراب ہو جائے۔ برتن صاف کرنا ضروری ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن انسانوں کا ذر اپنی تربیت سے صاف کیا، پھر قرآن کریم کا قبرہ ان کے دل میں موتی بن گئی۔ وہ صدیق اکبر ہوں، فاروق اعظم ہوں، عثمان بن عفان ہوں، علی مرتضیٰ ہوں، سلمان و بلال ہوں، طلحہ ہوں، زبیر ہوں، ابو ہریرہ ہوں، ابن مسعود ہوں، خالد بن ولید ہوں، عمرو بن عاص ہوں، سعد بن ابی وقاص ہوں، حسن و حسین ہوں، اس قافلے کے جس فرد کو آپ دیکھیں مستقبی تربیت نہیں ہونے کیا سکتا، جو کشانی میں تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود لبے جو راہ کر عالم کے عادی بن گئے، کیا نظر کی جس میں اردو کو مسیحا کر دیا۔ انہیں قرآن نے اتنا بلند کیا کہ روح الامین ان کی بلندی کا رشک کرتا نظر آتا، جبرائیل کو رشک آتا ہے ان کی رفعت پر اور ان کے عروج پر۔ آج ہم بیان کرتے ہیں لیکن ہماری بستیاں ختم نہیں ہوتی، ہمارا لب اخراج پیدا نہیں ہوتا، ہم صرف ناراض ہو کر رہ گئے۔ بات کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا برتن صاف نہیں، وہ کپڑا جسے موتی بننا چاہیے تھا زہر تو نہیں بنتا جا رہا۔ اللہ نے توفیق دے کہ ہم اپنا محاسبہ، اللہ نے توفیق دے ہم دور نگاہ دوڑانے کے بجائے اپنے اندر چھانک، ہم دوسروں کی کمزوریاں اور دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کے بجائے اپنی ذات میں نگاہ کر سکیں ہم کیا ہیں۔ ہمارے بہار میں بڑے تعلیمی ایام ہمارے دل و دماغ سے بس کر گئے تھے، میسج بھی رکھتے ہیں اپنے نام میں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس مہینہ میں یوم الفرقان قبل قبر وقوع پذیر ہوا، اس مہینے کی 17 تاریخ۔ اسے پیٹ کی آدر یاد رکھیں گے یا آپ بھی یاد رکھیں گے؟ انشاءاللہ آپ بھی یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ اس مبارک مہینے کی 17 تاریخ کو یوم الفرقان قبل قبر انسانی تاریخ کا حصہ بنا جب 313 اللہ والوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں انتہائی بے سر و سامانی کے عالم میں ساز و سامان سے لیس کفر کے ہزاروں نمائندوں کو شکست کے پاس کی اور ابو جہل طرف گئے،
کرتی کے سینے پہ اسلام کا فرعون مارا گیا 17 رمضان مبارک. عمر سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوئی 17 رمضان مبارک. اور میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اللہ اگر آپ کو توفیق دے تو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت و کردار پر گفتگو کرنے کے لیے کوئی فنکشن ترتیب دیجیے. اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں اور اپنی بیگمات کو لائیے اور انہیں بتائیے کہ اسلام تم سے کیا چاہتا ہے. اور اسلام کی تعلیمات میں کیسی عورتیں تیار کی, اسلام کی کیا مان ہے تم سے انہیں بتائیے. اس لیے کہ کچھ قسم کی ہو کے رہ گئی ہیں, کچھ شاپنگ سینٹر کی ہو کے رہ گئی. اسلام جو اعتراض چاہتا ہے, جو بیلنس چاہتا ہے, وہ نہیں رہا. اس کے احیاء کی ضرورت ہے. میں نے رات رپورٹ میں لکھا تقسیم کیے ہیں اسلام میں. مرد کے حالات کو محفوظ رکھتے ہوئے اسے فرائض سونپے ہیں, عورت کے حالات کو محفوظ رکھتے ہوئے اسے فرائض سونپے. میں جانتا ہوں کہ شوہر چاہتا ہے کہ مرد عورت میں کوئی فرق نہ رہے. حالانکہ یہ انیچرل بات ہے, فطری بات. مرد عورت میں فرق ہے, یہ ماننے یا نہ ماننا ہے. یہ تکلف سے کام لیتے ہیں. مجھے افسوس ہے کہ اخلاق سے بھی کی بات کرتے ہیں. کیا ان کی سوسائٹی میں مرد عورت میں فرق نہیں ہے؟ اسلام صرف کی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے فرائض تقسیم کرتا ہے. یہ مرد کے فرائض ہے کہ عورت کے فرائض. لیکن جہاں تک عدالتوں کا تعلق ہے, جہاں تک قرآن کا تعلق ہے, قرآن تک پہنچنے میں اسلام نہ مرد کو روکتا ہے نہ عورت کو روکتا ہے. اگر قرآن کی بلندیوں کا ابو بکر صدیق پہنچتا ہے تو سیدہ خدیجہ بھی پہنچتا ہے. اگر قرآن کی بلندیوں تک فاروق اعظم پہنچتے ہیں تو سیدہ عائشہ صدیقہ بھی پہنچتے ہیں. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقین کو برابر رکھا. اعتدنا لهم مغفرة واجرا عظیما. دونوں سے بہت ضرورت ہے اس کی. اللہ کو توفیق دے. سیریسلی آپ اپنے گھروں پر اسلام کو لے جائیں. جنہیں کہ مسجد میں آپ کمروں کو باندھ کر تشریف لائیں, اور وہ مسجد میں بھی عموماً ہمارا جسم تو یہاں ہوتا ہے, ہماری روح شوق میں ہوتی ہے, مسجد میں ہوتی ہے. بہت کم حضرات ایسے ہیں کہ جو جسم اور روح دونوں کے اعتبار سے مسجد میں ہوتے ہیں. ادروائز جسم ہمارا ادھر ہوتا ہے, روح ادھر ہوتی ہے. جہاں مسجد میں بیٹھ کر میں مارکیٹ کے بھاؤں پر غور کرتے ہیں. یہاں لوگ جنازے میں بھی بھاؤ معلوم کرتے ہیں. اللہ کو توفیق دے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت و کردار کے حوالے سے آپ اپنی بیٹیوں کی, اپنی بہنوں کی ذہنی تعمیر کا فریضہ ادا کر سکتے ہیں. کا ہیلپ یو. امیر المومنین خلافت راج کا 100,000 سے امیر مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے اسی رمضان مبارک. ایک روایت کے مطابق 15 تاریخ کو اور ایک روایت کے مطابق 21 تاریخ. قرآن کریم کا نزول ہوا اسی ماہ مبارک میں, اور فتح مبین حاصل ہوئی مسلمانوں کو اس مہینے کے مقدس لمحات میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر مکہ میں داخل.
کی گفتگو کے لیے میں نے اسی حضرت کو مناسب سمجھا اور اسی کے حوالے سے میں احتجاج کروں گا. بہت بڑی کامیابی ہے فتح مکہ مسلمانوں کی، لیکن اس بڑی کامیابی تک پہنچنے کے لیے بہت بڑی قربانیوں سے گزرنا تھا. یہ کہانی میں کیا ہے عزیز دوستوں کہ بڑی کامیابیوں تک پہنچنے کے لیے بڑی قربانیوں سے گزرنا مست ناگزیر ہے. ہم سرکش ہو رہے ہیں آج کل شاپ کرتا کہ کچھ دے نہیں سب کچھ لے نہیں. دعاؤں کی بنا دے گا اب دعا اللہ یہ بھی کر دے اللہ وہ بھی کر دے، تمام ہاتھ سے بھی کامیابی ہو جائے، تمام ہاتھ سے بھی کامیابی ہو جائے. اللہ اپنا خالدون ہم نہیں بدلیں گے، ہم تو اسی طرح بھی ہیں. زمین کے اوپر ہم نہیں ہلیں گے، بس تو بھی وہاں بھی کامیابی دے دے اور وہاں بھی کامیابی دے دے. بنی اسرائیل کے جو سرکش لوگ تھے ان کا حال یہی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ان کا وقت ہوگا فقاتلا، تم اور سے اللہ جا کے میدان میں لڑو، ہم سے نہیں ڈرتے ہوئے دعائیں پڑیں گے آپ. اور دعائیں بھی کس قسم کی؟ کردار کی دھرتی میں ہم نے کر لگا رکھا ہے اور کردار کی زمین پر کیکر کا ٹرک لگایا ہوا ہے، رو کے دعائیں مانگ رہے ہیں. ارے اللہ بھی سے آم لگا دے یا اللہ بھی سے آم لگا لگا رکھا ہے کیکر اور مانگے اس سے ہم کیسے اللہ کو دے سکتا ہے، اس کا انکار نہیں ہے، وہ دے سکتا ہے. ماں ڈالنے کا اللہ کے عزیز وہ چاہے تو کیکر کے درخت سے آم کا پھل دے سکتا ہے. ایسے صلاحیت موجود ہیں، لیکن مجھے بتائیے کیا ہمارے لیے یہ مناسب ہے کہ ہم غیر فطری اللہ سے غیر فطری ہوا جاتے ہیں، ہم نیچرل ڈیمانڈ کریں. آم کا درخت لگائیے، صرف دعا مانگیے، نیچے آم ملیں گے. کیکر کے درخت سے نیچے آم تو دے دے تو اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں، لیکن حق نہیں بنتا. بڑی قربانیوں کے بعد بڑی کامیابی. فتح مکہ سے 2 سال پہلے احمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مکہ میں زیارت بیت اللہ سے لاتا تھے تشریف لائے، لیکن مکہ کی لیڈرشپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں داخل ہونے پر پابندی لگا دی. اس کے نتیجے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ سے قریب ترین ایک جگہ ہے حدیبیہ اسے کہتے ہیں، وہاں آپ نے اسٹے کرنا ہے. طے پایا کہ ہم ایک وقت بھیجتے ہیں جو مکہ والوں سے جا کے کہے ہم لڑنے کے لیے نہیں بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے آئے. پر اللہ کے رسول کی نظر پڑی اور حضرت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن خطاب کو دیکھا. فرمایا کیا یہ مناسب نہیں کہ تم ہمارے نمائندہ بن کر مکہ میں جاؤ اور ہماری بات تم تک پہنچاؤ. حضرت عالم نے عرض کیا حکم ہے کہ مشورہ ہے. اگر حکم ہے تو پھر تو میں ابھی سر کروں گا نا، لیکن اگر مشورہ ہے تو میں رائے دوں گا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشورہ ہے، حکم نہیں. ایک بات آپ کرتا ہوں، پیغمبر کو اللہ پوری عمر کے مقابلے میں ہر خوبی میں زیادہ حصہ دیتا ہے. جتنی خوبیاں عمر کے افراد میں تقسیم ہوتی ہیں، نبی کی ذات میں وہ سب کی سب بجائے وقت موجود ہوتی ہے. اور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے نبی ہے تو اللہ
نے جتنی خوبیاں ساری کائنات میں تقسیم کی ہیں وہ سب کی سب رحمت عالم کی بات میں موجود ہے. صرف موجود نہیں ان سے زیادہ موجود ہے. تو تدبر میں، بصیرت میں، حکمت میں، معاملہ صحیح میں، مردم شناختی میں، دور اندیشی میں، شجاعت و بہادری میں، فکر میں، علم میں، عمل میں کتنی خوبی ہے ہمارے عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے مقابلے میں زیادہ حصہ رکھتے ہیں. دوسرے کی کیا کریں گے؟ ہم بڑے بھی کہہ بنتے ہیں، کسی سے رائے نہیں لیتے، مشورہ نہیں دیتے، اپنے فیصلے چھوڑتے ہیں لوگوں پر. لیکن اسلام کا مزاج یہ ہے. اسلام نے کہا شاہ ان کے کم ان سے مشورہ کر لیا کیجیے. بعض لوگوں جڑا ہے نہ ہو مشاورت کر لیا کیجیے. اس سے دو فائدے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ خدا خاصہ انسانی زندگی میں اگر کوئی بات اس طرح نہ ہو جس طرح آپ چاہتے ہیں تو آپ سے نشانہ نہیں بنیں گے کہ ہم سے پوچھا تھا، اپنی مرضی سے کرتے. ترکیب کا دروازہ بند ہوتا ہے. جب سب شامل ہوں گے تو ناکامی میں بھی سب شامل ہے، کامیابی میں بھی سب شامل ہے. اور دوسرے یہ کہ کبھی کوئی پہلو ایسا ہوتا ہے ایک انسان کے ذہن میں وہ نہیں آتا، جب مشاورت ہوتی ہے تو پھر وہ سارے ذہن سامنے آ جاتا ہے. اور رب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری عمر کے استاد نے اور کے ذریعے ہمیں سبق دینا مقصود تھا کہ اجتماعی معاملات میں مشورہ ضرور کر لیا جائے. گھر کے معاملات میں بھی اگر آپ کے بیٹے سے دیکھتے ہیں تو انہیں ساتھ مشورہ کر لینا چاہیے. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکم نہیں مشورہ ہے. کس کا تعلق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر مشورہ ہے تو پھر ناراض کرو. میرے لیے کوئی بہت بڑی سعادت ہے کہ میں آپ کا نمائندہ بن کر مرتا نظام ہوا تاریخ میں میرا نام سفیر رسول کے عنوان سے لکھا جائے. لیکن صورت حال یہ ہے کہ جس حضرت اور جس مشن پر آپ مجھے روانہ فرما رہے ہیں وہ مشن جمالی اور بندہ ذرا بڑا ہوں جلالی. میرا نام مشرقین مکہ کے لیے ناقابل برداشت ہے. میں جب وہاں جاؤں گا تو ہمیں ایک بات ہی یاد آ جائے گا کہ یہ وہی عمر ہے جس کو ہم نے محمد کا ساتھ عمل کرنے کے لیے بھیجا تھا. اور یہ رات ہی رات کو ایسا بدلاؤ کہ صبح ہوئی تو ہم سب سے ختم کرنے کے تیار ہو گیا. تو اگر انہوں نے بات نکال لی تو جواب میں آپ کے سپاہی کو بھی کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا نا. پھر آپ یہاں منتظر ہوں گے کہ مشن کامیاب ہوگا اور ہم ابھی بیت اللہ کے طواف کے لیے جائیں اور وہاں کچھ تو پھر کچھ لگا رہے ہوں گے. پھر مشورہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے تیرے میں پتا اس کے لیے تو مناسب نہیں. ہر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں انتخاب جو دو سخا سب و حیات کہہ کر سیدنا عثمان ابن عفان کے پل رضی اللہ تعالی عنہ جس کی شہادت کا یہ عالم ہے کہ رسول نے جسے دو بیٹیاں تھیں، جس کی شہادت کا یہ عالم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پہلی بیٹی سیدہ رقیہ کی رضی اللہ تعالی عنہا ان کے انتقال کے بعد سیدہ کلثوم ہوئی. اگر اونچا کرنے کی کوشش کیجیے کرنے والے جنہیں آپ سستی کرتے ہیں اور یہاں لائن میں روزہ اتنا ہی سکا تھا کہ آپ کی آواز ہی نہ نکلی. سیدہ ہم نے کلثوم جب تک کا انتقال ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان ابن عفان کو سنجیدہ پایا، محموم پایا تو ارشاد فرمایا عثمان اللہ نے مجھے اگر اور بھی دیکھنے کی ہوتی تو میں وہ سب کی سب جب ایک بات دیگر تیرے نکاح میں لے کر خوشی محسوس کرتا. تیرے معاملات اتنے خوبصورت ہیں، تیری معاشرت اتنی قابل رشک ہے کہ میں نے دو بیٹیاں دے کر تجھے ایک اچھا انسان. اس سے بڑا بہتر کیا ہو سکتا ہے کسی کے لیے
इमाम अल-अंबिया वल मुरसलीन, जिसके लिए ये तबसरा फरमाए, इससे बड़ा खैर क्या हो सकता है दोस्तों। अब उस्मान इब्न अफ़्फ़ान का इंतखाब क्यों किया इस सिफारत के लिए, इस मिशन के लिए? तो उस्मान आपसे मकसद अरे हया करेंगे क्या उनके मुंह से? आमतौर पर यह समझा जाता है कि अच्छा इस्लाम में आने के बाद उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सहाबत के जौहर दिखाए। असल बात ये नहीं, मुसलमान होने से पहले भी उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सहाबत अबे कलाम बनकर मक्का के घरों दीवार से बरसती थी। कोई शख्स महबूब नहीं रहता था उस्मान इब्न अफ़्फ़ान के जूद और सफार से। दूध कहते कि भूखा मिले तो खाना खिलाओ, कोई नादार मिले तो उसे नया लिबास पहनाओ, कोई रोता हुआ मिले तो उसके आंसू अपने दामन में भर दूं और अपनी खुशियां उसके दामन में भर दूं। मिस्कीनों यतीमों और बेवाओं के घर में रात के सन्नाटे में, रात के अंधेरे में गन्नों और सलाम को भरकर अपने कंधों में अपना इनके अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घरों में डाल आया करते थे और चेहरे के लबास ओढ़े हुए होते थे। माशाअल्लाह, कि कोई मुझे पहचान लगे तो दिन की रोशनी में अगर सामना हो तो वो शर्मिंदा हो जाए, निगाहें नीची हो जाए उसकी। हम तो आप वक्त के हाकिम ठहरे ना जी, एक पाँव भी रहे तो आप ऊंचा करके रहे, पता तो चले ना कि दुनिया में कुछ शब्द रहेगा। मकबूलियत का याद था उस्मान इब्न अफ़्फ़ान की, महबूबियत का याद था कि मक्का में माना जब अपने बच्चों को सुलाती तो लोरियां देती कि सो जा मेरे लाल, मैं तुझसे किस तरह प्यार करती हूँ जैसे कुरैश उस्मान इब्न अफ़्फ़ान से प्यार करते हैं। बहुत आसान है अपना पेट पालना, बहुत आसान है अपने बच्चों का पेट भरना, लेकिन बड़ा मुश्किल है और बड़ा ही अरसा वाला है अल्लाह के उन बंदों तक वो खुशियां पहुंचाना अपने रिस्क में करके माल में से कि जिनको अल्लाह ने वो खुशियां नहीं दी जो हमें दी। कभी इस इबादत पे भी गौर फरमाइए, ये भी मैं इस इबादत करता सुना अभी मौलाना से अब चलाता साथ में काले में एक तज्जिया है कुरान करीम का। कुरान करीम तो कलाम में फितरत है ना, ये हर दौर की बीमारियों को तय करता है और उसका इलाज भी बताता है। 1400 साल पहले ना आज भी आप बेटी सुनिए आप हमारा कलम्मा मसूमा ज़ुक्किरू बिही फतहना अलैहिम अबवाब कुल्ली शै'इन कलम्मा मसूमा ज़ुक्किरू बिही। और जब भुला ली हमारी नसीहतें, हमारे बंदे ने हमारी नसीहतें भुला दी और हमारी रहनुमाई पर चलने के बजाय अपनी ख्वाहिशात की इताअत में लग गए और फिर हमसे नाता तोड़ने के बावजूद दामन फैला लिया, जुबान पेश कर दी, या अल्लाह तेल चाहिए खास को सोना बना दे, मोहल्ला सोने के चाहिए, ऊन आहिस्ता चलता है, कैमल की जगह कैमल चाहिए। रब्बुल आलमीन ने फिर फरमाया फतहना अलैहिम अबवाब कुल्ली शै'इन। क्या हुआ? हमने ताला भी नहीं दिया कि जब तुम हमारी नहीं मानते तो हम तुम्हारी क्यों माने, अगर ये कहीं तो उनमें और हमने क्या फर्क हुआ? हमारी मानी तो नहीं लेकिन दान फैला लिए और जुए पेश कर दी, हमने उन पर नेमतों के दरवाजे खोल दिए तो फतहना अलैहिम अबवाब कुल्ली शै'इन। हमने उन पर नेमतों के दरवाजे खोल दिए, हत्ता इज़ा फरिहू बिमा ऊतू, पेट इतना भर गया, मेरा इतना भर गया कि उछलने लगे। देखो ना अपने बकरी का बच्चा जब दूध पी लेता है ना कि तो उछलता है,
گدے کا بچہ کہ آپ نے کبھی دیکھا ہو دودھ بہت زیادہ پی لے کھا لے تو پھر قابو میں نہیں آتا. جب پیٹ بھر گیا تو چلنے لگے کودنے لگے. ہم نہ چاہت رہے ہمیں غلام رکھے نفس کی غلامی میں لگ گئے اور احسان سے آگوش بن گئے. اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون. پھر ہم نے ایسا پکڑا کہ گردن توڑ کے رکھ دی. دنیا کی کوئی قوت کو ہم نے والی نہ رہی. چاہیے کسی کی نظر اس طرح سیاست کرنے کے لیے تو ہم تیار ہیں جی. ہم سب نے اپنی سیاست کی دکانیں تو لگا رکھی ہیں لیکن صرف کسی کی نظر جانتی ہے. رب العالمین نے ایک اور مقام پہ فرمایا ضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. آپ اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ ایک سے گھروں میں اور کلی ہوئی مرغیاں اور مچھلیاں کھا کر کہیں آپ کو یہ بیماری نہ لگ جائے کہ آپ نے موسم کو بھول گئے. اور میرے سے اٹھتے ہوئے جو بخارات ہیں وہ کہیں آپ کو نچوانے نہ لگے اور کہیں اس کی گرفت نہ آئے. اچھے لوگ جو ہوتے ہیں سنائے کہ اسرائیل کی کسی سے دوستی ہو گئی. اور بات ہی ہے اسرائیل کی کسی سے کیا دوستی. اسرائیل کی دوستی تو یہی ہے کہ آپ نے ٹھیک وقت پہ آئے ہیں. لیکن کسی صاحب بصیرت ہے کسی حکیم نے ایک بات بنا دی ہے جس سے ہم ایک چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ اسرائیل کی دوستی ہوئی. اسرائیل نے کہا تو میرا دوست ہے نا جب کوئی جان نکالنے کا وقت آئے گا تو تجھے بتا دوں. انہوں نے کہا بڑی مہربانی یار دیر میرا بتا دینا ان کا بس بتا دینا. تو ادھر سے ایک آدمی فوت ہو گیا ادھر سے فوت ہو گیا ادھر سے فوت ہو گیا محلے میں فلاں آ گیا فلاں آ گیا. اور ایک دن اسرائیل علیہ السلام آ گئے اس کے پاس. سیٹ جی کو فکر کی کے دس کیجیے آیا مانا پھر مار بولا جان دو بس سکھانے تمہیں تو کہا بتاؤ گا بتایا آ گیا اس نے کہا بتایا تو نہیں تجھے کب بتایا کوئی فون نہیں آیا مجھے کوئی تمہاری طرف سے انفارمیشن. اس نے کہا کہ مارنے کا گرامی جو ہو گیا ہو گیا تو ادھر سے بھی آپ کو کچھ بہت ہوا وہاں ہو گیا سامنے والے گھر کا بھی کچھ بہت ہو گیا کہاں ہو گیا تمہاری برادری تمہارے خاندان کے خلاف بہت ہو رہے کہ نہیں ہو رہے. وہ تو ہوئے تو کس سے بڑا انڈیکیشن کون سا ہو سکتا ہے. کس طرح کی انفارمیشن کون سی ہو سکتی ہے جو میں مجھے دوں. جب یہ سارے جا رہے ہیں ان کے جنازے کو اپنی آنکھوں سے اٹھا رہا ہے اپنی آنکھوں کے سامنے ان کے جنازے جاتے ہوئے دیکھ رہا ہے تو پھر کون سے کون سے اور کس طرح کی انتظار کر رہا ہے. آج وہ کل تمہاری بات لیکن اب تو سمجھے ہی نہیں خبیث ہے تو میں کیا کروں. میرے عزیز دوستوں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیر ہے. یہ میرے پاس امانت یاد رکھیے فقیر ہے. نظام میں ثقافت کی ہوں فکر میں ثقافت یہ ہوتا ہے کہ زمانہ اسلام سے پہلے بھی ان کا دودھ و سہار کا وہ مصر تھا. تصویر رسول بن کر ماتا میں آ رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام مکہ والوں کو پہنچائے. کرتے ہو میرا خالق تو صرف بیت اللہ کے طواف کے لیے آئے ہیں. مشرکین نے کہا عثمان ہمارے قومی اجلاس میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کیا مسلمانوں کو داخل نہیں ہونا چاہیے اور یہ فیصلہ بدل نہیں سکتا.
تمہارا ہم بہت احترام کرتے ہیں، ہماری قومی تاریخ میں تمہاری بڑی خدمات ہے، تمہارے لیے صرف کتنی گنجائش ہم نکال سکتے ہیں کہ چاروں کو بیت اللہ کا طواف کر سکتے ہیں۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے نہیں اس پیشکش کے جواب میں بلا تاخیر فرمایا، کعبہ تو تم نے دکھا دیا، قبلہ تو تم نے دکھا دیا، میرا قبلہ نماز حدیبیہ میں بیٹھا وہ دن کہاں سے لاؤں کہ ان کے بغیر بیت اللہ کا طواف کرے؟ منزل میری بھی نہیں ہے، میں بھی بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے آیا ہوں، لیکن ہمیں قائد کے بغیر نہیں، میرا امام آئے ہو رہا ہے، میں اس کی اتباع میں بیت اللہ کا طواف کروں۔ یہ ہے شاگرد کا امپریشن۔ اصل استاد کی سنیے، وہ ہے دونوں کرتے کیا کہیں گی یہاں آپ طرف مناسب نہیں ہے، تھوڑا سا اسے ترمیم کر لیجیے، میری گزارش ہے دونوں طرف خراب اور جلے ہوئے، دونوں طرف ہے آج برابر نہیں ہوئی نا، دونوں طرف برابر جلے ہوئے، محبت کے شراب پیار کے شراب۔ یہ شاگرد کی بات یا استاد کی سنیے، حدیبیہ میں شمع رسالت کے پیمانوں کا ہجوم ہے، اور ہم کہتے ہیں صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ آپ ہم تو یہاں پر ہیں، بڑا خوش ہے سے طواف کرے گا، وہ تو جس کے اوپر دعائیں مانگے گا، کہیں اثر کو چومے گا، حدیث میں نماز پڑھے گا، سبزت پیے گا، اتنا خوش نصیب ہے عثمان۔ اور کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا ہے؟ کبھی نہیں مانتا کہ ہمارے گھر عثمان کے ساتھ کچھ کرنا گوارا کر۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے شاندار ماضی کا ایک روشن کتاب ہے، بڑا شاندار۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ مکہ والوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیشکش کی، اور عثمان بن عفان نے جب ان کی یہ پیشکش ٹھکرا دی تو انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ ہم ابھی معلوم کرتے ہیں کہ جو عثمان رحمت عالم کے بغیر طواف نہیں کرنا چاہتا، اگر ہم دیکھیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رحمت نے عثمان کی قیمت کیا، تو عثمان کی قیمت معلوم کرنے کے لیے انہوں نے یہ افواہ اڑا دی کہ عثمان ہمارا کوئی ملا، ہم نے عثمان کو قتل کر دیا۔ وہ جاننا چاہتے تھے کہ کس اللہ کے نتیجے میں ایکشن کا ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حل کے، اور اس کی قیمت کا اندازہ ہو سکے جو ان کے بغیر طواف نہیں کرنا چاہتا، جب ہم دیکھیں کہ ان کے ہاں اس کی کیا قیمت ہے کیا وزن۔ اب یہ اخبار حدیبیہ میں پہنچی، ایسے اخباریں جلدی پہنچتی ہے نا، عثمان قتل کر دیے گئے، عثمان قتل کر دیے گئے، حدیبیہ میں پہنچے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشتباہ ہو گئے، صحابہ کرام کو جمع کیا، فرمایا سنا ہے تم نے، سنا ہے تم نے کہ مکہ والوں نے سرکار کی آزاد باقاعدہ رکھتے ہوئے ہمارے شبیر کو قتل کر دیا۔ صحابہ کے آنکھ سے کھڑا ہونے کی کوئی حد نہیں تھی، جس طرح پہلے تھے وہاں سے فرق نہیں کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج تم نے میرے ہاتھ سے بیٹھ کر دی، صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم تو آپ کے ہاتھ سے بیٹھ کر چکے ہیں، فرمایا جو کر چکے ہیں وہ ایمان کی تھی، آج بیٹھ ہوگی وہ قصاص عثمان کی ہے۔ سب سے پہلے میں اعلان کرتا ہوں کہ تم نے پرامس کرنا ہے، ہم جب تک مدینہ نہیں جانیں گے جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں دے دیں گے، چاہے اس مہم میں ہماری جان بھی کیوں نہ چلی جائے۔ یہ کچھ خوبی ایسی ہے عثمان بن عفان کی سیرت میں کہ پوری انسانی تاریخ میں کہیں اور کسی کے لالچ چارچر میں نظر نہیں آتی، پوری انسانی تاریخ میں صرف عثمان وہ خوش نصیب ہے جس کے نکاح میں پیغمبر کی دو بیٹیاں اور پیغمبر کی رحمت عالم جیسا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پورے قدم عثمان کے نکاح میں آئی
کے بعد وہ ذوالنورین کہلاتے ہیں. کیا ذوالنورین کہ جن کے نکاح میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 نور نظر آئی. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی ہے حبشہ کی طرف سے مدینہ کی طرف سے ذوالہجرہ سردار. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے حق پرست سے بیعت کی تو ذوالبیعتین کہلائے. اور متعدد بار اللہ کے رسول کی زبان سے انہیں جنت کی بشارت ملی تو ذوالبشارتین کہلائے. ذوالنورین، ذوالہجرتین، ذوالبیعتین، ذوالبشارتین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ. آپ سے یاد رہے گا ذوالنورین، ذوالہجرتین اللہ تعالی عنہ. آپ کو یاد رہے گا ذوالنورین، ذوالہجرتین، ذوالبیعتین اور ذوالبشارتین. اور یہ بھی سرکاری شہادت اسلامی کے اسلام کے شرح میں آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے اپنی جان داؤ پہ لگانے کا اعلان کرنا. ویسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بائیں ہاتھ کو بچھایا بیل کے لیے. اپنے بائیں ہاتھ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے رکھا. بیعت کرنے والے کہا اپنے ہاتھ پہ رکھا تو اپنے بائیں ہاتھ کو اوپر رکھتے ہوئے فرمایا نچلا ہاتھ تو میرا، درمیانی ہاتھ تمہارا، اور یہ میں اپنا ہاتھ عثمان کا ہاتھ قرار دیتا ہوں. میرے اور عثمان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر طے کی ہے کہ ہم اس وقت تک مدینہ نہیں جانیں گے جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں دیں گے. تو سمجھ میں آئی آپ کے بات یہی نسبت کوئی کم ہے عثمان کے لیے کہ رسول اکرم نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دے دیا. یہی نسبت کوئی کم ہے. اللہ کو جب اس بات اتنی پیاری لگی کہ اللہ نے اس ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دے. تو پیار کی باتیں ہیں نا. فرمایا ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله ان الذين يبايعونك یقینا وہ لوگ جنہوں نے آپ سے بیعت کی انما يبايعون الله یقینا انہوں نے یہ بیعت تو اللہ سے کر لی. آپ میرے نمائندہ ہیں نا تو جو وعدہ آپ سے کرتے ہیں گویا وہ وعدہ اللہ سے ہو گیا. ید اللہ فوق ایدیہم میرے معبود آپ کی شفقت تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا. اب میرا پیار یہی ہے کہ میں اس ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیتا ہوں. ید اللہ فوق ایدیہم یہ اوپر والا ہاتھ تو اللہ کا ہاتھ ہے. ایک اور مقام میں کہا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. یقیناً اللہ راضی ہوا ان ایمان والوں سے جنہوں نے درخت کے سائے میں آپ سے بحث کی. عثمان تو کتنا عظیم ہے. دنیا کا ہر روشن ضمیر عثمان کی عظمت کو سلام کرتا ہے. جو مکہ میں نظر بند ہوئے مسلمین کے ہاتھوں میں نظر بندی کو ہوتی. یہاں حدیبیہ میں 1400 انسانوں کو جنت کے ٹکٹ دلوائے اور جس طرف کے سارے میں عثمان کے لیے بیعت لی گئی اللہ نے اس طرف بھی قرآن میں جلال کر دی. شجرہ
اسلام کی اطلاع میں اصحاب رسول کے لیے مخصوص. کسی نبی کا نام آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ علیہ السلام. ہر زبان کے کچھ آواز ہوتے ہیں نہیں. ہمارے مولانا بے قرار ہو رہے تھے. آپ یہ دعا کیجیے کہ اللہ تمہیں دل میں دین عطا کر. جذبات کون سے ہیں؟ جذبات تو اتنے ان سے قیمتی ہیں کہ آپ دین کے لیے ان سے جان لے لیجیے. خدا کی قسم. مولوی پھر بھی سوچے گا, مولوی میٹنگ کرے گا, ایک میٹنگ کے بعد دوسری میٹنگ, دوسری کے بعد تیسری میٹنگ, تیسری کے بعد پھر چوتھی میٹنگ ہوگی کہ جو 3 میٹنگیں جو پہلی ہوئی تھی ان کی کاروائی سے غور کیا جائے, اور پھر اس کے بعد ایک 5ویں میٹنگ ہوگی کہ آئندہ میٹنگ ہوا کرے گا, میٹنگ نہ ہوا. یہ ہم میٹنگ کر کے لیکن ان پہ آپ دین کے لیے جان لے لیجیے. جیسا ان کا وہ جاری نہیں ہے, یہ آپ نے کچھ بھی نہیں رکھتے, ان کے ہاتھ میں سبزی کے نشان نہیں ہے. بغیر ہمارے پاس ایک فائدے ہیں, میں نظامت بہار کی عزت کے لیے جان دے دیں گے. میں نے بڑے عجیب مناظر دیکھے ہیں زندگی میں اور طویل سفر میں. ان کے جذبات اچھے ہیں لیکن ان کا ایکسپلائز کیا جاتا ہے. ان کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ نے کو قرآن و سنت کا کہاں نصیب فرمائے. جب دین نصیب ہو گیا پھر ان سب باتوں کی اصلاح ہو جائے گی. ان سب باتوں کی اصلاح ہو جائے گی. بیسک ہمارا جو بیسک ویک پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دین کا علم ہونا چاہیے. اور پھر ہمارے پاس کس مسئلہ پہ جس مسئلہ پہ میں کہتا ہوں, کچھ ایسے بھی لوگ, میں معلومات سے کہہ رہا تھا کہ انجینئر بننے کے لیے بھی کوئی معیار ہے, ڈاکٹر بننے کے لیے بھی کوئی معیار ہے. 10-12 سال 14-16 آدمی کو محنت کرنی پڑتی ہے تب جا کے وہ ڈگری ملتی ہے. لیکن عالم ہونے کے لیے یہ بھی مسئلہ ہے. بعد میں جواب اس کا تو لیکن عالم بننے کے لیے کوئی معیار ہونا. اور سب سے اچھا عالم وہ ہے کہ جو امت میں جوڑ پیدا کرے, مسلمانوں میں جوڑ پیدا کرے, ان میں مقبولیت پیدا کرے, ان کے دلوں کے فاصلے کم کرے. کافر نہ بنائے, کافروں کو مسلمان بنائے. سب سے اچھا عالم وہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے. اس کی ضرورت ہے, اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. مسلمان میں مقبولیت پیدا نہ ہوئی اور ان کے دلوں کے فاصلے نہ مٹے تو بہت بڑا نقصان ہوگا, بہت بڑا نقصان. سب ہے اس بات. تو میں یاد کر رہا تھا آپ کے خدمت میں کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنہم صحابہ کرام کے لیے یہ آداب ہے. پیغمبر کا نام آئے تو کیا آنا چاہیے؟ علیہ السلام. کسی بزرگ کا نام آئے سید عبد القادر جیلانی ہے تو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. شاید مجھے نہیں ہے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بڑے ہو چکے ہیں, اور جو زندہ ہوں ان کے لیے مستقل ہوں. بعض بات تو مجھے بعض رات شیخپورہ میں ہمارے جو سیکرٹری تھے انہوں نے میرے نام کے ساتھ اعلان کیا تھا آپ کے سامنے حضرت بنا اور میرا نام لے کر سید عبد المجید ندیم کا حکم کا آگے زندگی میں اگر حضرت حکموں کی بارش شروع ہو جائے تو بارش تو ہوگی انشاءاللہ. ہم اگر پٹی سے لڑتے ہیں تو کیا کمی ہے اس کے خزانے. صحابہ کے لیے رضی اللہ تعالی اگر ایک ہو تو ان ہوں اور اگر جمع ہو تو ان ہوں. صحابیہ ہو تو انہا اور صحابیات ہوں تو ان ہوں. امہات المؤمنین کے لیے رضی اللہ تعالی عنہن رضوان اللہ تعالی علیہن. کراچی میں ایک شہر میں مجھے کانفرنس ہو رہی تھی وہاں بارمدار میں انہوں نے چٹ لکھا. کچھ لوگ چٹ کے ذریعے غصے کے ذریعے اپنی حوث پوری کیا کرتے ہیں. یہ بھی ایک طریقہ بات ہے. اس میں لکھا کہ جی آپ کو کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے لیے ہوتا ہے, یہاں پہ بعض لوگ اپنی پسند کے مولویوں کو رضی اللہ عنہ کہہ دیتے ہیں. میں نے اس سے کہا بھی یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں مجھ سے پوچھ کے کر رہے ہیں, میں کس کو روکوں گا.
لوگوں نے کمرے میں ملاوٹ کر دی، بعد میں لوگوں نے اذان میں ملاوٹ کر دی، پتہ نہیں کیا کچھ بنا لیا، سب سے اسی بکار ساتھ گل پر دے کرے کون سنتا ہے کمر نہیں بجی کے ساتھ. میں تو صرف اتنا کہتا ہوں کہ اللہ کا شکر ادا کرو اپنی پسند کے مولویوں کو، وہ رضی اللہ والے کہہ دیتے ہیں اگر جنت دلانے کو کہنا شروع ہو جائے تو کیا کریں بھی کہیں مت ہے رضی اللہ والے کہتے ہیں جو جنت دلانے ہو اللہ کے لیے ہوتا ہے، اور ہمارے پڑے اس کو ظاہر کرتے ہیں جنت دلال ہو جنت دلال ہو. ہاں جی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم انسان ہے. اس نے وہاں مکہ میں نظر بندی کی جہاں 1400 صحابہ کو جنت کی بشارت ملی. جس درخت سے نیچے ہو گئی قید کی گئی اس درخت کو قرآن میں جگہ دی گئی. اب انہوں نے جاسوس بھیجے تھے بچاؤ ہو جائے گی، ہمیں ریئیکشن دیکھو کہ مسلمان عثمان کے قدم کی خبر سننے کے بعد مسلمان اور ان کا جو لیڈر ہے ان کا قائد ہے ان کا ریئیکشن کیا ہے. جب جاسوسوں نے یہ منظر دیکھا کہ موت پر جائے تو رہی ہے کیا آپ نے نیبو سے بات کریے تو نہیں محمد نے بیعت لے لی ہے اور ایک دونی 1400 صحابہ نے بیعت کر لی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم انسان کا غلطی یاد ہے کل غلطی ہم اسے اتنی اچھی طرح جانتے کہ اللہ رسول جب کوئی عزم کرتا ہے تو پھر اسے پورا ہی کیا کرتا ہے. جلدی کا عزم عثمان کو چھوڑ دیا، جلدی سے چھوڑا کہ بہت جاؤ گا بیت اللہ میں تو آپ کرتے نہیں کرتے تمہاری کرتی ہے تو آپ کرتے رہتے کی خدا کرے ہماری زیادہ کرتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدنامت حدیبیہ میں پہنچا. اب وہ آنکھیں برس رہی تھی، ابھی آنسو خوش نہیں ہوئے تھے کہ عثمان سامنے آ گئے. میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ میں اس مسرت کا اظہار کر سکوں کہ مسلمانوں کی حالت گلے ملتے تھے ایک دوسرے کے، ماتھا چوم رہے تھے، مبارک دے رہے تھے ایک دوسرے کو، اور رحمت عالم کی خوشی کا تو یہ عالم تھا جیسے کسی بات کو کھویا ہوا اکلوتا بیٹا دوبارہ مل جائے، کھویا ہوا اکلوتا بیٹا دوبارہ مل جائے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کو گلے سے لگایا، ماتھا چوما کریے پوچھی، اور اتنے میں مکہ سے وہ وقت آ گیا جو ایلیمنٹ کرنے کے لیے آیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. 6 پوائنٹ پر ایلیمنٹ ہونا، 6 نکات پر پہلا نقطہ سنی مسلمان اس وقت بعد بیت اللہ کا سوال کیے بغیر واپس چلے کہ رام بنے ہوئے نیت کر کے آئے ہوئے ہیں بیت اللہ سامنے خدایا کتاب ہوئے ہیں بیت اللہ. آج تو مینارے بہت دور سے لگے آتے ہیں جی، اس وقت میں یہ مینارے تو نہیں تھے، لیکن میرا خیال ہے اگر مجھے پہاڑ پہ کھڑا ہو کے کوئی دیکھے تو بیت اللہ قریب نظر آ سکتا تھا، کوئی تو دور تو نہیں ہو رہی ہے. یہاں پہ نیت کر کے آئے ہوئے ہیں، ارادہ کرنا ہوا ہے، اور پہلا نقطہ یہ ہے مجھے حق کے جو شاعر ہے پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان بیت اللہ کا تلاش کیے بغیر واپس مدینہ کرے. اب میں ساتھ آئیں گے ہتھیار ساتھ نہیں آئے، ہتھیار سے نہیں ڈال سکتا ہے. اگر مجھے معلوم نہیں کہ مسلمان کا ہتھیار تلوار نہیں ہے، مسلمان کا ہتھیار ایمان ہے. ہمارے کانٹے کے ہاتھ میں جا سکتی ہے لیکن ایمان کانٹے کے دل میں نہیں آ سکتا. دوسری شرط یہ بھی کہ بات آئیں گے. تیسری شرط یہ تھی کہ اگر کوئی کافر مسلمان ہوگا مدینہ میں ہو جائے تو مسلمان پابند ہے جو واپس لوٹا مدینہ کرنے. لیکن اگر کوئی مسلمان مستر ہو کے مت آ جائے تو ہم پابند نہیں ہیں کہ اسے واپس مدینہ سے. یہ بھی بتایا بڑی تکلیف دے بات کتنی ہوئی 4 تھی. تو 5ویں شرط یہ تھی کہ قبائل آزاد ہیں، چاہے تو مکہ والے سے دوستی کر لیں چاہے تو مدینہ والے سے دوستی کر لیں. اور 6 یہ تھی کہ یہ معاہدہ 10 سال تک کے لیے قرار ہے. آئندہ 10 سال تک مسلمانوں میں اور ہمارے درمیان لڑائی نہیں ہوئی ہے، ایسا چیز فائر ہو گیا 10 سال تک. رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان شرائط کی بنیاد پر معاہدے کی بات سنی تو دار قطار ہوئے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئے. حق ہمارے گھر ہمیں سنا میرے حق ہمارے بات
صدیق اکبر نے کہا ہے اسلام ہم آپ کو حرام کریں اسلام والے حق وہ ہمارے گھر جو ہم سے شرطیں کیوں مانا ہم طلاق سے دعویٰ کیے اور واپس کیوں نہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاروق اعظم کا ہاتھ پکڑا اور سیدھے اللہ کے رسول کی خدمت میں کہنے لگے آپ کی بیماری کا علاج یہاں جو آپ کی تکلیف ہے نا اس کا علاج یہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فاروق اعظم نے وہی الفاظ یہاں بھی دوہرایا کہ ہم ان شرط کی بنیاد پر مطالعہ کیوں کریں تفصیل کا وقت نہیں تھا تو ایک اچھے لیڈر کی حیثیت سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک جملہ فرمایا اور فاروق کو مطمئن کر دیا وہ جملہ سنیے فرمایا عمر میں اللہ کا سچا رسول ہوں کہ نہیں فاروق اعظم نے عرض کیا بے شک ہے آپ حضور نے فرمایا تو پھر اللہ مجھے رسوا نہیں ہونے دے گا اللہ مجھے نادان نہیں ہونے دے گا میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ میری مرضی نہیں اس کی مرضی ہے کبھی کبھی ناکامی ہی کامیابی کی بنیاد بنا کرتی ہے نا وہی چیز تو اچھی نہیں تو ہمیں دیکھنے میں اچھی لگے اچھی تو وہ ہے جو اللہ کو اچھی لگے وہ چیز اچھی نہیں تو ہمیں اچھی لگے میں نے کل بھی کہا بچے کو سانپ بڑا خوبصورت لگتا ہے بچہ چاہتا ہے اتنی پیاری چیزوں سے پکڑ لو لیکن ماں بتاتی ہے نکل کر ملا کاٹ ڈالے گا جانتے ہی جائے گی بچہ تو پھول انگاروں کا پھول لوگ اٹھانا چاہتا ہے لیکن ماں باپ سمجھاتے نہ ہو تو ہم بھی اسی طرح اللہ کی حکمت اور اس کی دانائی کے نزدیک بچے ہی ہیں آسان تو بالکل شریف وہ رسول لگو آسان پر شریف وہ لوگ بتاؤ آپ کوئی چیز تمہیں اچھی لگتی ہے لیکن وہ تمہیں تمہارے لیے اچھی نہیں ہوتی اللہ تمہیں اس سے بتاتا ہے تم کہتے ہو ابھی تمہاری قبول نہیں ہوتی تم نہ راجا میں رہتے ہو دفتر کی کاغذات کھول دیتے ہو لیکن وہ اس کا کام ہے کہ تمہیں بتاتا ہے کہ جسے تم اچھا سمجھ رہے ہو وہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ اللہ کا رسول اور اللہ مجھے نقصان نہیں پہنچنے دے گا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطمئن ہو گئے اور اسے ہمیشہ اللہ رسول میں مطمئن ہو گیا یہ خاصا رہا زمانہ ہو گیا مدینہ کی طرف بظاہر مجھ نے تین یہ سمجھے کہ ہم نے میدان جیت لیا نہیں کرنے کے بعد لیکن ہم سنیے جیت ہوئی جب جیت سارے تو مشرقین کے اہم لوگ مسلمانوں سے ملنا جلنا شروع ہو تم بتاؤ دوسرے تمہارا قائد نہیں یہ اسلام ہے کیا وہ جو ٹینشن تھی وہ جو ترقی تھی وہ ختم ہو گئی تو لارما نارک میں تبادلہ اخبار ہوا تبادلہ اخبار ہوا تو بھارت بھی بڑی مسلمان ہو کسی تبادلہ اخبار میں اللہ تعالیٰ مسلمان ہو گئے اب یہ جیت ایسی ہے کہ جیت کے بعد جا رہی ہے جیت کا سب کس طرف ہے آنے کی مزید شرک کو چھوڑ کر اسلام کے نام آنے کے بعد خود کو چھوڑ کر محمد عربی کے قدموں میں صلی اللہ علیہ وسلم ہم سارے کروانا چاہیے آگے رپورٹ میں ضرورت ہے دو قبیلے سے بنو بکر اور بنو خدا ان صدیوں سے عداوت کی دشمنی کری جا رہی تھی لڑائیاں تھی انہیں ہزاروں ایک دوسرے کے قتل کیے ہوئے تھے انہوں نے بنو بکر مشرکین کے دوست بن گئے اور بنو خدا مسلمانوں کے دوست بن گئے صرف 1 سال کا مارجن ہے بیچ میں 1 سال کے بعد بنو بکر نے ایک آج بنو خدا پر چڑھائی کر دی ان کے کھانے والی ان کے بچوں کو قتل کیا ان کی عورتوں کو گرفتار کیا ابھی گرفتار ان کا ایک لیڈر ہے وہ سیدھا مدینے پہنچا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی صورت حال بیان کی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جب بنو بکر نے حملہ کیا ہے تم پر تو مکہ کی لیڈرشپ کا یہ رد عمل کیا ابو سفیان کیا کر رہا اس نے کہا وہ سب شامل ہوئے ان کے ساتھ مشرقین مکہ نے ہم لوگ زیادتی رکھی ہے اس لیے کہ وہ یہ کہتے تھے ان کو مسلمانوں کا دوست ہونے کا مدد چاہا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں رکھوں گا وہ تب چاہیے کہ جب تک تمہیں انصاف نہ ملے چاہتے نہیں کہ کیوں کسی منتری ہمارا جائے جو ہمارا دوست شاہدوں نے بچوں کو قتل کر دیا انہوں نے بیٹیوں اور بہنوں کے قتل کے چاہتے
आम हो गया। और तुम्हें रोकने करती अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखता है, माह रमजान की पहली तारीखों में हमारे यहाँ पहुंचे, मदीना पहुंचे, रसूल की दियानत और रसूल की वकालत उसे पुकारती है, उसे दावत देती है। उधर अबू सुफियान को खतरा लायक हुआ, खैर नहीं, उसे खतरा लायक हुआ, आम तक वो मदीना आया। किस ख्याल से मेरी बेटी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में है, मैं बेटी के जरिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा। सीधा उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर गया। उसका ख्याल ये था कि एक अर्सा के बाद मैं बेटी के घर जा रहा हूँ तो बड़ी आज हमें तो होगी बड़ा पजीदारी मिलेगी, बड़ी इज्जत अफजाई होगी, रिस्पेक्ट मिलेगी। लेकिन हबीबा ने बात भी अलग तरह के बाद पूछा, आप कैसे आए? अबू सुफियान आया। अबू सुफियान ने कहा मुझे बैठने के लिए नहीं कहोगी, साथ ही बिस्तर था तो बैठने लगा। ये कहे कि बैठने के लिए नहीं कहोगी तो बिस्तर पर बैठने लगा। उन्हें हबीबा ने बनाया किस बिस्तर पर बैठना, तो दोबारा खड़ा हो गया। ये सोचता कि क्योंकि पुराना बिस्तर है, मेरा है, मेरे लिए नया बिस्तर बिछाएगी। उन्हें हबीबा ने वो बिस्तर भी लगे दिए और कहा बैठना चाहते हो आप बैठो। अबू सुफियान ने कहा नहीं, नया बिस्तर बिछाने के बजाय वो पहले वाला भी रख दिया, तुम्हें तेरा बाप नहीं हूँ, ये तो मेरी इज्जत अफजाई कर रही है। उन हबीबा जो जहाँ जुमला इस्तेमाल करवाया तारीफ का वो हिस्सा बन गया। रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाया मेरी बेटी बाद में हूँ, मोहम्मद की आबरू पहले है। इस बिस्तर से अहमद आजम रहते हैं, हमारे पास का बिस्तर भी बात है और तू बात तो है मेरा, लेकिन मुशरिक होने के नाते से नजर है, नापाक है, तो मैं अपने दूसरे बात से जो नापाक है वो हमारे पास से नाश बिस्तर से कैसे रहते हूँ। अबू सुफियान साहब को सूरत हाल समझ में आ गई कि यहाँ बात नहीं करती, इधर भागा उधर कहीं से बात न बनी, तो ये चीज का शिकार हुआ हमारा वादा बाकी है, हम खिलाफ कभी नहीं करेंगे, हम उसी को खाना है, ये कैसा हो गया। रब आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयारी की। हुदैबिया में जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए सन 6 हिजरी में, तो कितने सहाबा थे? 1400। जरा मुझे आपसे बोल दीजिए 1400। और अब सिर्फ 2 साल के मार्कर के बाद कल 8 हिजरी में अल्लाह के रसूल ने जब मक्का को रोक दिया तो 10,000 का लश्कर और पहले 1400 में 10,000 तो जीत भी हुई। हुदैबिया के वाक़े के नतीजे में जीत मुशरिकीन की हुई और तमाम भी हुई। 10,000 का लश्कर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में मक्का की तरफ रवाना। साहबा ने रोज़े रखना शुरू किए। अब अरब का सफर, अरब का मौसम, मैंने कल भी कहा कि यहाँ से रोजे तो अल्लाह कबूल कर ले, वरना क्या रोजे हैं यार। यही कारी के वक्त भी पानी को पी नहीं चाहता, और फिर इफ्तारी माशाअल्लाह इतनी भरपूर होती है हमारी, क्योंकि हमने जिस्म को मिटाना है नहीं, रूह को तबाना बनाना है, रूह को मजबूत करना है, इसलिए इफ्तारी तो होती ही कुछ नहीं, और शहरी में भी कोई खास चीज तो होती नहीं है। अल्लाह कबूल कर ले, हमारी कुछ नजर हो अल्लाह कबूल कर ले। रमजान आ रहा है हमारे जिस्म की ज़कात लेने के लिए, ईद के दिन अपना वेद मालूम कर लीजिए। ऐसा कि आपने देखो रमजान को भी अपना वेद मालूम किया होगा, वो रिकॉर्ड रखते, फिर ईद के दिन आप करते थे, कम होता बढ़ जाता। हम इतने बड़े मुस्तफी हैं माशाअल्लाह। तो एक तो मुजाहिद है, फिर अरब का शदीद लोगों ने फिर पैदल कर रहे हैं, इसके बावजूद लोगों को नहीं छोड़ते। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि चेहरे दर्द पड़ गए, नकाह में वीकनेस बहुत ज्यादा है, तो खुद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी ऊँटनी पर बैठे हुए लौट कर और इस बात का ऐलान करवाया कि सफर की हालत में रोजा मौत है। ये मगर सफर ऐसा अब्दुल नजीर नदीम साहब
کراچی سے بننے سے میں جہاز میں بیٹھے تو ہوگا چھوڑ دیں گے جس میں آپ کی زندگی کو ہوتا ہے، جس میں آپ نہ کھا رہے ہیں برداشت تکلیف پہنچے کہتے معاف کرنا کہ پتی یہاں بیٹھے ہیں تو مفتی صاحب بیٹھے ہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے ماشاء اللہ بچاؤں میں مفتیوں کی کوئی کمی نہیں ہے، میں بات کرتا ہوں اللہ آپ سے آگے اتنی قسمیں نہیں ہے جتنے آج مفتی ہوگی قسمیں ہاں ادھر جائے آپ کو دیکھیے مفتی صاحب حرام کریں گے کس طرح جائے تو حرام کریں گے مجھے وہاں جانے کو کیوں ہے ایک مفتی صاحب کہتے کلاس ہوگی تو کہتے نہیں ہوئی وہ کہتا ہے یہ چیز حرام ہے تو کہتے نہیں ہے ایک آسان میں مبتلا ہو گئے ناراض تو نہ ہونا ملتا لیکن میں روزے کی جو رعایت ہے مانتی ہے وہ ایسے قدم ہے کہ جہاں عادت سے موقع لے برداشت تکلیف پہنچتی اب جو آدمی اگر میں بیٹھا ہوں تو مجھے آپ بتائیے کیا کیا کرنی ہے یہ تو خرچے بھی زیادہ آ رہا ہے اس میں کون سی تکلیف ہے جب میں لمبے سے ایجنڈا ٹرین میں بیٹھا ہوں فرمائی کیا تکلیف ہے کس کو بھاگا نام تو یہ روزے میں عادت سبق میں روزے کی معافی کی رعایت اس سبق کے دوران میں خود افطار کر کے اعلان کیا کہ سبق کی حالت میں ایسے حالات میں ہوگا رات میں آدمی خاندان کا ضمیر کو صرف کروں حضرت عباس بن عبد المطلب وہ آگے ہو اس میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اعلان کرتے ہوئے اسلام کا بھی معاملہ ہے پھر وجہ سے قریب وہاں پر ابو سفیان صاحب بھی تشریف لائے اور وہ بھی رحمت عالم کے غلام بن گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس سے کہا کہتے نہیں ذرا ابو سفیان صاحب کو سامنے کی چادر سے لے جا کے کھڑے ہو جاؤ اسلام کے مطابق یہاں سے گزرے ذرا یہ دیکھے کہ مسلمان فاتح بن کر کسی بکری شہر میں کیسے داخل ہوتے ہیں ابو سفیان حضرت عباس بن عبد المطلب آدمی کے ساتھ پہاڑ کی بلندی سے کھڑے اور مسلمانوں کے ساتھ میں مجاہدین کے ساتھ میں گزر رہے ہیں اتفاق کے انسار کا معاملہ ہے جس کا کل کا حضرت سارے میں عمارت سے آپ ہوتا اچانک سڑک کی نظر ابو سفیان سے پڑی تو سارے ابو سفیان کی نگاہوں میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال گئے سوال زمین کی رعایت نظر تلك الأيام نداولها بين الناس تلك الأيام نداولها بين الناس ہمارا حال دیکھنے والوں ہمارا پریزنٹ ہمارے حال سے مشاہدہ کرنے والوں اپنا ماضی بھی یاد ہے کہ نہیں تمہیں اپنا ماضی بھی یاد ہے کہ نہیں جب تم نے سمیا کو بے مت کر دیا کچھ یاد ہے تمہیں جو تم نے اب مار کر یاد سے چکن ڈالے کچھ یاد ہے تمہیں جب تم نے خود بیٹھ کو اندازوں سے ڈھونڈ ڈالا قرآن کہتا ہے کہ یہ رات تمہارے قبضے میں نہیں اللہ کے قبضے میں ہے وہ پیٹ کا رہتا ہے ایک ہی قوم میں ایک ہی خاندان میں ایک ہی گھر میں یا ایک ہی فرد کے ساتھ ہمیشہ خوشیاں بھی نہیں رہتی کبھی غم بھی آتے ہیں ہمیشہ کامیابیاں بھی نہیں رہتی کبھی ناکامیاں بھی آتی ہیں ہمیشہ صحت بھی نہیں رہتی کبھی بیماری بھی آتی ہے اللہ نے جسے صحت دی ہو وہ بیماری کو نہ بھولے اللہ نے جسے آزادی دی ہو وہ غلامی کو نہ بھولے اللہ نے جسے خوشیاں دی ہو وہ غموں کو نہ بھولے اللہ نے جسے مال دولت کی فراوانی دی ہو وہ باقی سامانی کو نہ بھولے اللہ نے جسے آسودگی عطا کی ہو
وہ تنگی کو نہ بھولے، اللہ نے جسے سیلی بازی ہو وہ تنگی کو نہ بھولے، بالکل ایام نداولها بین الناس۔ ہم نے بہت سارے بادشاہوں کو فقیر بنتے دیکھا، ہم نے صدر کو بے قدر ہوتے دیکھا، آزادی کے پانچی کو چھوڑنے والی قوموں کو غلامی کی پتیوں میں گرتے ہوئے بھی دیکھا۔ اللہ نے اگر کسی کو دولت عطا کی ہے تو تکبر نہ کیا کرے، اپنے موسم کا شکر ادا کیا کرے کہ وہ پرندے سے بڑا کر بنا سکتا ہے۔ اللہ نے اگر کسی کو اولاد عطا کی ہو تکبر نہ کیا کرے، وہ سب کے جوانی میں دلاسے بھی اٹھا سکتا ہے، اور دلاسے نہ اٹھے نافرمان کرتے اولاد کو اٹھے، یہ تو جنازہ اٹھنے سے بھی زیادہ اللہ سے بیٹا مر جائے تو اتنی تکلیف نہیں پہنچتی جتنی باپ پر جوتوں پر جائے تو تکلیف پہنچتی ہے۔ اس سے اس کا موقع نہ دیتا تھا نا، جنہیں اللہ نے بیٹے دیے اور وہ بیٹے عاجزی سے پیش آتے ہیں، وہ بیٹے اطاعت کرتے ہیں، احسان نہیں کر رہے ہو، کہیں وہ نہ سمجھے کہ ہمیں احسان کر رہے ہیں ماں باپ کا، وہ بیج بو رہے ہیں جس کی فصل خود انہوں نے سامنے۔ اگر آپ آج اپنے ماں باپ کے سامنے آج بھی کرتے ہیں تو انشاءاللہ فیوچر میں آپ کی بچے اور آپ کی اولاد بھی آپ کے سامنے آج بھی کرے اور کتاب کرے گی، اور اگر آپ آج اکڑ رہے ہیں تو پھر تیار ہو جائے یہ فصل آپ کو بھی کاٹنی ہوگی۔ ویسے اللہ نے جنہیں اولاد دی ہے فرما بردار اور کتاب خدا اولاد دی ہے، وہ رات کی کمائی ہی اللہ کے حضور سجدہ شکر ادا کیا کریں کہ یہ بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کے کہتے میں ان کو بیان کو بتایا، وہ باقی تھا جب تم نے ہمیں تلوار کی نوک دے دیا، آج وہ تلوار ہمارے ہاتھ میں، تو فرمایا آج ہم حرم کے پہلے تمہاری لاشیں کر پائیں گے، تم نے کیا سمجھا ہے کہ ہمیشہ تم ہی کھانے میں ہوں گے، کیا سمجھا تم نے الجوڑ کا تحریر کتاب آج کعبہ تمہیں تباہی سے نہیں بتا سکے، آج حرم کی حرمت تمہیں بربادی سے نہیں بتا سکے گی، الجوڑ مرحلہ آج مقابلے اور تبادل کریں۔ ابو سفیان سب کا حقہ حضرت عباس کی طرف دیکھتا ہے، کہتے ہیں حق بجا یا عباس، حق بجا یا رسول سنو، حرم میں کھاتے ہیں ہمیں، حرم میں ہماری باتیں تو کرو گے، آج کو آپ کو کیا سن رہا ہوں، اس لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ابھی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون کہہ رہا تھا کہ یوم یوم ملحمہ، آج بشار موت انتقام کری ہے، بتایا ساری میں ہدایہ انسانی کہہ رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سپاہی کو بلایا، فرمایا کس کی اجازت سے تم نے یہ آواز بلند کی، اور اللہ کے رسول میں اسلام کے فتنوں کی اور نقشی کے لیے یہ آواز بلند کر رہا ہوں، رحمت اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ آواز بلند کرتے ہو، تم یہ آواز بلند کرتے ہو، میرے ضمیر پہ چوٹ لگتی ہے، میری رحمت پہ گرانی ہوتی ہے، میرے احساسات مجبور ہوتے ہیں، آج بدلے کا دن نہیں، آج انتقام کا دن نہیں، آج کوئی دنیا کا بادشاہ فاتح بن کر مکانے نہیں آئے، آج تو رحمت للعالمین فاتح بن کر مکانے آ رہا ہے، اور یوم یوم المرحمہ، آج معافی کا دن ہے، آج
اور میں بھی ان کے لیے وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہا لا تثریب علیکم اليوم لا تثریب علیکم اليوم آج تمہیں تانا بھی نہیں دیا جائے گا آج تمہیں شرمندہ بھی نہیں کیا جائے گا یہ ہزاروں روپیہ جتنے ہمیں بتانے میں کمی نہ تھی کروانے میں کمی نہ تھی آج میں اعلان کرتا ہوں من دخل دار ابی سفیان فهو آمن آج تم میں سے جو بھی کسی ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اسے کچھ نہیں کہا جائے گا آج ابو سفیان کی حویلی کو میں دارالامن قرار دیتا ہوں آج حرم میں جانے والوں کو امن ملے گا اپنا دروازہ بند کرنے والوں کو بھی امن ملے گا فرمایا نہیں جاؤ مکہ سے گئے دیوار پہ کر دو اور ان سے کہو دو نہیں ذرا باہر آؤ دیکھو کہ کون آیا ہے یار باہر آ کے دیکھو کون آیا ہے یار آج جو آیا ہے جس سے رواج کیے گئے قرآن کی آیات بنتی ہے آج وہ آیا ہے جس سے قدموں سے چھو جانے والے قدموں کی قدمیں چیونی پہ بھاگی جاتی ہیں آج وہ آیا ہے جس کی زمین کی طرف سے صبح کو گلیرا ملتا ہے آج وہ آیا ہے جس کی زلفوں کی مٹی سے راتوں کو اندھیرا ملتا ہے آج وہ آیا ہے جس کے پسینے سے پھول مہکنا سیکھتے ہیں آج وہ آیا ہے جس سے تکلم سے اناجل تہنا سیکھتے ہیں آج وہ آیا ہے جو ہنستے تو جنت کو جوانی مل جاتی ہے جو ناراض ہو جائے تو جہنم ابلنے لگتی ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول انہوں نے تو کیا پتھر پایا انہوں نے بلال کو پڑھ پایا انہوں نے خود دھرمداروں پہ بھول ڈالا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سب کچھ یاد ہے سمیا بھی نہیں بھولی بلال بھی نہیں بھولے خبیب بھی نہیں بھولے عمار یاسر بھی نہیں بھولے میں خود اپنے حالات بھی نہیں بھولا جب یہ میری راہوں میں کیسے بچھا دیا کرتے تھے جب یہ مجھ پر سنگ برام کیا کرتے تھے جب یہ میرے خلاف نارا بازی کیا کرتے تھے وہ ماضی کاروں میں بتانے میں کمی نہ کی آج حالے ہم معاف کرنے میں کمی نہیں کریں گے انہوں نے وہ کیا جو ان کا جاؤ تھا میں وہ کروں گا جو میرا جاؤ ہے اور میرا جاؤ ہے ابھی جاؤ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے صحابہ اور مکہ کے درمیان تک میرا یہ پیغام کرتا ہو مکہ کی ماں سے کہو تمہاری ماں کا کو کوئی خطرہ نہیں مکہ کے بچوں سے کہو محمد عربی تمہیں یتیم بنانے نہیں آیا وہ یتیموں کا والی بننے کے لیے آیا ہے مکہ کی بہنوں سے کہو تمہاری آنکھوں نہیں لوٹی جائے گی مکہ کی بیٹیوں سے پہلے تمہارے گھر سے چادر نہیں اتاری جائے گی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب انسانیت کی بیٹی کے سر سے چادر اتارنے نہیں آیا چادر ڈالنے آیا ہے اور اسلام کی بیٹیوں رحمت عالم نے تو تمہارے سر سے چادر ڈالی آج تم نے کس سے پوچھ کر چادر ڈال دی یا اسلام کی نہ کہلاؤ اور یا پھر کچھ خیال کرو کہ تم کس کی کہلاتی ہو کس نسبت پر کس نسبت پہ ضرور نظر رکھا کرو کہ تم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہلاتی ہو تمہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت عطا کی شرف عطا کیا میرے عزیز دوستوں یہ بھاگو کردار کہ مکہ سے در دیوار کلمہ شہادت سے گوٹ
रसूल के मौक़िफ़ पर कुर्बान होने का वादा कर रहे थे। अबू सुफियान की आंखों में आंसू थे। काश हम बहुत पहले समझ जाते, ये तो आज बात समझ में आई है, आज मुशाहिदा हुआ कि अब्दुल्ला का इतनी बादशाह नहीं है, दुनिया कौन बादशाह नहीं है, ये तो अल्लाह का महबूब है, ये तो रहमत का पैकर है, ये तो आपको दरगुजर का दरिया है, ये तो क्या बंदा है कि इसका किनारा नहीं मिलता। आदम की बेटी आई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर उसके सर पे डाली, कहा कि अल्लाह के रसूल जो मुश्रिक है और काफिर की बेटी है, आदम शकी तो था लेकिन मुश्रिक था, दुश्मन की बेटी है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेटी बेटी होती है, दोस्त की हो या दुश्मन की हो, ये नहीं देखा जाता कि ये किसकी बेटी है, बस सिर्फ इतना देखा जाता है कि ये बेटी है। इस वक्त में रहने वालों यही नजर पैदा करो, गैर दूसरे को हाथ मारो तो सही। मैं चलनी में मदरसी मनाजिर के बारे में हमने कल भी बताया, मेरे एक दोस्त ने मलेशिया में 1300 खुद मजहब रखने वाले कुफार को मुसलमान बनाया, 1300 और नहीं मौलवी साहब नहीं विदेश में है, तो मैंने उससे कहा कैसे तुमने मुसलमान बनाया है? उसने कहा अपने कौम में, अपने फैसले में मैं जो मुलाजिम रखता हूँ उनके साथ मेरा जो बिहेवियर होता है, मेरा बिहेवियर अच्छा होता है कि उससे ये तुमसे कहता हूँ कि मुलाजिमत छोड़ो, अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस स्टार्ट, कुछ रकम उधार दे देता हूँ और ये कहता हूँ कि जब तुम्हें तहजीब को वापस दे देंगे, मेरे इस हुस्न सलूक से मुतासर होकर वो पहले मुसलमान बनते हैं, फिर अपना बिजनेस शुरू हो। आप ऐसी को सब अमल करवाए। मेरे अभी दोस्तों, आप अपने मजहब पे तकलीफ में एजुकेशन में जो रहता है तो कहा गया वो तो हुआ मतलब उसे तो मुलाजमत करनी है नदी। आप अपने मजहब, अपने मुल्क, अपनी सरजमीन, अपने अकीदा और अपने फिक्र के बिना तनख्वाह तकलीफ में आप जिस स्ट्रीट पे रहते हैं, जिस रोड में रहते हैं, जहाँ आपकी शॉप है, जहाँ आप जॉब करते हैं, जहाँ कहीं आप हैं, आपके इर्द गिर्द लोग आपके जरिए आपके इस्लाम को समझते हैं। आप कहते हैं आपका मजहब बेहतर होगा। अल्लाह आपकी मदद फरमाए, अल्लाह ताला हम सब की मदद फरमाए कि हमारा किरदार हमारे मदद के लिए, हमारे दीन के लिए बेईमान का बात बन सके। बड़ी कामयाबियां हासिल करने के लिए बड़ी कुर्बानियों से गुजरना जरूरी है। इस वक्त मालिक क़याम के मुबारक नमाज में जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया, एक तो आपने रस का मुहासबा कीजिए और अपने अंदर नजर डालिए कि हमारे अंदर की तब्दीली आई कि नहीं, और अगर नहीं आई तो उस तब्दीली की कोशिश कीजिए। आगे इस्लाम के लिए दुआ कीजिए। अपने बच्चों को कुरान हुकूमत के उलूम से खरीद कीजिए, उन्हें दीन पढ़ाइए अपने बच्चों को। जहाँ आपने अपने बच्चों को सब आजमाइश नहीं करा कर दिया, मैं आपसे अर्ज करूँ, जहाँ की बच्ची जब स्कूल जाती है तो वो जिस मरहले से, जिस आजमाइश से गुजरती है, मुझसे आप ज्यादा बेहतर जाते हैं। अल्लाह न करे कि ये खुशी के चंद लम्हात जिसको आप खुशी समझते हैं, आपके लिए किसी बुरे मुस्तकबिल की बुनियाद न बने। अगर आपके बच्चे इस मुल्क में आकर अपना वक़ार, अपने किरदार और अपनी आबरू और अपना ईमान न बचा सके तो हम शिकस्त खा गए। हम जीते नहीं, फिर हमारे मुकाबले में वहां झोंपड़ियों में गुजारा करने वाले, दाल रोटी खाने वाले जीत गए, जो अपना ईमान, अपना किरदार बचाए गए। नहीं मानता कि वहां भी हाथ साथ होते हैं, मैं नहीं कहता कि जो लोग वहां रहते होता है उधर बरिश्ते आप साथ वहां भी होते हैं, परसेंटेज जब देखी जाएगी
تو یہ یہاں خطرات زیادہ ہیں، اس لیے آپ کو زیادہ کیئر کرنے کی درخواست کر رہا ہوں، زیادہ سے زیادہ کیئر کیجیے اور اپنے بچوں کو قرآن سنت کے لوگوں سے قریب کیجیے اور اپنے کردار کے لوگوں کو دل توڑیے نہیں، یاد رکھنا میرے پاس دل جیتنے کی کوشش۔ آج ہمارا بس بڑا خوش ہو رہا ہے آپ کسی کی پڑھ مثال میں، بڑا خوش ہو رہا ہے ہمارا تنقید سے ہم ایمان ہے، تنقید سے ایمان ہے، پڑھا ایسا پڑھا ایسا پڑھا ایسا، اور اپنے اللہ کو شام کرنے دیکھتے کہ ہم کریں۔ اللہ نے دو آنکھیں اس لیے دی ہیں کہ ایک آنکھ سے دوسروں کی خوبیاں دیکھو اور دوسری آنکھ سے اپنے عیب دیکھو۔ ہم نے دونوں آنکھیں دوسروں کے عیب ڈھونڈنے ہوتا ہے، آپ بھی کرتے ہیں۔ تبلیغی جماعت کا نام سنایا، لاکھوں انسانوں کو کفر سے نکال کر، کفر کی دھوپ سے بچا کر اسلام کی ٹھنڈی چھاؤں میں لائے ہو، گالیاں دے کے نہیں، گالیاں سن کے، گالیاں دینا بھی قرآن کی بات ہے اور گالیاں سننا بھی قرآن کی بات ہے۔ اسلام گالیاں دینے نہیں آیا، سننے آیا ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، توحید-سنت.com اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقہ باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔